بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ شام کے اس وقت میں چند لمحوں میں 14 سال کی قید نہیں پڑھ سکتا۔ شہزادی آپ کو سلامت ہے۔ تھوڑے وقت میں چند لمحوں میں میں پہلے معافی مانگ لوں ہر مومن سے، دست بستہ حاضر ہوں، میں رانا صاحب معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر صاحب میں معافی کا طلبگار ہوں۔ بشارت شاہ جی، محسن، نوید شاہ جی، جواد شاہ جی، شوکت بھائی، جتنے مومن، مٹو شاہ جی، مدد علی، جتنے مومن بیٹھو، بیٹیوں مجھے معاف کرنا۔ اگر میرے کسی لفظ کی وجہ سے کسی کا گریہ رک جائے وہ مجھے معاف کر دے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، اس قابل تو میں نہیں ہوں کہ میں باب الحوائج کے تابوت کو آنے کی دعوت دوں، لیکن میرے ذمہ یہ نوکری لگی ہے، میں اپنا فرض نبھانے لگا ہوں۔ مردوں سے ایک اپیل کروں گا، جتنے مومن بیٹھے میں آپ سے ایک اپیل کروں گا کہ جب تابوت آئے نا آپ ذرا باہر چلے جانا۔ سلامت، آباد، حوصلہ بھائی، حوصلہ، حوصلہ۔ میں کوشش کروں گا کہ مظلوم کی شہادت پڑھوں۔ یہ مجلس دور دور تک لوگ سن رہے ہیں، لوگ سنیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت بھی سن رہا ہو۔ جس بندے کو یہ گریہ حیران کر رہا ہے نا کہ یہ مومن اتنی زور سے کیوں رو رہے ہیں، میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے فیصل اس سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آج کے بعد رونا بند کر دیں گے، تو ہمیں موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیوں کی قبریں پوری کر دے۔ جی 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 بسم اللہ جواد صاحب، جی بسم اللہ۔ ہمیں مولا موسیٰ کاظم کی، جی میں بسم اللہ سید منوکر جو اپیل میں کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس جملے کے بعد آپ مجھے پڑھنے دیں گے یا نہیں پڑھنے دیں گے۔ میری اپیل یہ ہے کہ جب تابوت آئے نا اس پہ ہجوم نہ کرنا، اسے رستہ دینا، کیونکہ تابوت اس کا ہے جس کی دادیوں کو شام کے لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے۔ ہاتھ سینے پہ بھی ماتم کی تیاری کر۔ یا سیدہ، یا سیدہ، یا سیدہ، یا سیدہ، میں بسم اللہ سید، میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں بھیگ گئیں، رخساروں پہ آنسو آ گئے۔ اللہ جل یا وارث زمان، اللہ جل میرے مولا ظہور فرما۔ 23 رجب کو زہر مل گئی میرے امام کو، 23 رجب کو میرے امام کو زہر مل گئی۔ جو بندہ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، بندے پڑھتے ہیں 14 سال کا زندان۔ میں لفظ کہوں اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو کل تک یہاں بیٹھ کے ماتم نہ کرتا رہے۔ میں نے بطول کے دروازے سے خیرات نہیں مانگی۔ رانا صاحب بندے کہتے ہیں زندان تھا، جا کے دیکھ لے، زندان نہیں تھا، 2 دیواروں کے درمیان جگہ تھی۔ جب موسیٰ کاظم سجدے کے لیے جاتے تھے پیشانی اگلی دیوار پہ لگتی تھی۔ کر ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، کر ماتم، 2 پرسہ، آج سرکار رضا کا پرسہ ہے۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ میں نے انتظار کروایا ہی نہیں۔ زہر مل گئی میرے امام کو، ڈر ہو گئے زندان سے، کہتے ہیں زنجیر کھول، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈر ہوا، کہتا ہے حاکم کی طرف سے پابندی ہے، میں زنجیر نہیں کھول سکتا۔ ایک انگڑائی لی باب الحوائج نے، زنجیر اتر گئے۔ بس ادارو اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آئے تطہیر نے، آئے تطہیر کی تلاوت کی۔
میرے مالک نے پڑھا انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غلط کہتے ہیں بندے کے 18 بیٹیاں سوئی ہوئی تھی. جن کا باپ 14 سال سے قید میں ہو وہ بیٹیاں سوتی نہیں. 18 مصلوں پہ موسیٰ کاظم کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی تھی. جب میرے امام نے آئے تطہیر پڑھی, جناب نجمہ خاتون آواز دے کے کہتی ہیں جلدی کرو نماز چھوڑو, دروازے پہ خود نماز آ گئی ہے. جو بندہ ماتم کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ کرے میں اگلا لفظ سمجھا سکوں. میرے امام گھر میں آئے, ایک ایک بیٹی کا سر میرے امام نے چوما. اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی تھی. سب سے زیادہ باتیں کی معصومہ کم نے, اس شہزادی نے جو کم کے پہاڑوں کے سفر کرتی رہی, جس کی اونٹنی مر گئی تھی, جو رضا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی میرا جانور مر گیا لیکن بہن ابھی زندہ ہے. ماتم کرنا ہے تو اگلا جملہ سننا. اللہ دارو وہ بیٹی میرے مولا کے سامنے آ کے کہتی بابا تیرے بغیر 28 عیدیں گزر گئی. بابا عید آسانی سے گزر جاتی تھی, لیکن جب شام غریبہ آتی تھی گھر کے ہر کونے سے ایک 4 سال کی بچی کے رونے کی آواز آتی تھی. وہ رو کے کہتی تھی میں سکینہ شام سے آئی ہوں, آج تمہارا باپ زندان میں ہے, تمہارے ماتم. کسی جوان کا ہاتھ نیچے نہ آئے. 18 بہنوں کے درمیان بٹھا کے تیرے اور میرے ساتویں امام نے رضا کے سر پہ یتیمی کی دستار باندھی. بیٹیوں کی طرف پشت کر کے نہیں, منہ کر کے میرے امام پچھلے قدم پیچھے ہٹے, آواز دے کے کہتے تم ہو بطول زادیاں, میں کائنات کو سادات کا آدب بتا رہا ہوں, انہیں پشت کر کے نہ چلنا. امام زندان میں آگئے, اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں. اجازت امامت سے گئے, اجازت امامت سے امام زندان میں آگئے. اللہ دارو جب امام زندان میں آگئے رات ڈھلتی ڈھلتی ڈھل گئی. اب مجھے معاف کر دینا, لفظ سچ پڑھوں تو کسی مومن کا دل دکھ جائے گا, چھپاؤں تو سیدہ ناراض ہو جائیں گی. جب اللہ دارو 25 رجب کی سحر قریب آنے لگی, ایک حرامزادہ سندی بن شاہک, یہ حرامزادہ ایک بوری اٹھا کے زندان میں داخل ہوا. امام زمین پہ تڑپ رہے تھے, یہ سامنے آ کے کہتا موسیٰ ذرا سر اٹھا. میرے امام نے سر اٹھایا. اس حرامزادے نے اپنی بوری سے لوہے کی 2 چیزیں نکالی. ایک چیز کو امام کی پیشانی پہ رکھا, دوسری سے اس نے امام کے پیشانی پہ اس کیل کو ٹھوکا. اللہ دارو اس کیل کا ٹھوکنا تھا کہ ایک بار میرے امام کی آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سیڑھیاں اتر کے لاؤ تابوت کو. ہارون حرامزادہ سیڑھیاں اتر کے زندان میں آ گیا. اس نے موسیٰ کاظم کے سر میں ایسے ہاتھ ڈالا جیسے 13ویں ضرب کے بعد شمر نے حسین کی زلفوں میں ڈالا تھا. ایک سیاپوش بی بی زندان کے باہر آواز دے کے کہتی تھی کہاں کہاں پہ ماتم حسین. اٹھانے کے لیے ماتمی موجود ہے. عزادارو سنو گے, ایک تختہ لایا گیا, پھر اعلان کیا گیا 4 مزدور بلاؤ, انہیں اجرت دو. عزادارو تختے پہ جنازہ رکھ کے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. غلط کہتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے جنازہ رکھ کے آئے. مزدوروں نے موسیٰ کا جنازہ پل پہ پھینک دیا, جنازہ چھوڑ کے آگئے. منہ پہ سفید کپڑا تھا, مسلمان آگے بڑھتے تھے, کپڑا ہٹاتے تھے. ماتم حسین